ایک ایسی قوم جو گناہ کو اپنی پہچان بنا چکی تھی، ایک ایسا نبی جو اکیلا کھڑا تھا پوری بستی کے مقابلے میں، اور پھر اللہ کا وہ فیصلہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے مثال بن گیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار اور ان کے ساتھی تھے۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جو سدوم اور امورا کے علاقوں میں رہتی تھی۔ یہ قوم کھلی بد اخلاقی اور فطرت کے خلاف عمل میں حد سے گزر چکی تھی۔ سدوم کی بستی باہر سے آباد مگر اندر سے تباہ ہو چکی تھی۔ لوگ صرف گناہ نہیں کرتے تھے بلکہ گناہ پر فخر کرتے تھے۔ مہمانوں کی توہین، ظلم اور بد اخلاقی ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام روز انہیں سمجھاتے، اللہ کا خوف یاد دلاتے اور گناہ چھوڑنے کی دعوت دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی فطرت کو نہ بگاڑو۔ جو راستہ تم نے چنا ہے وہ تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، لوط کو اور اس کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہیں اپنی قوم کی حرکتوں کا اندازہ تھا۔ جب قوم کو مہمانوں کا علم ہوا تو وہ بے شرمی کے ساتھ گھر کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت منت کی مگر قوم رکنے کو تیار نہ ہوئی۔ اسی وقت فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا، رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بستی چھوڑ دو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ صرف ایک شخص اس حکم پر عمل نہ کر سکا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو قوم کے ساتھ تھی، دل اور سوچ دونوں میں۔ پھر وہ بھیانک اور فیصلہ کن لمحہ آیا جس کا انتظار آسمان اور زمین دونوں کر رہے تھے، جب اللہ کا عذاب پوری شدت کے ساتھ نازل ہوا اور رحمت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آسمان سے سخت حکم آیا اور زمین کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ وہ بستی جو گناہ، سرکشی اور نافرمانی میں ڈوبی ہوئی تھی، اسے جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ زمین کو الٹ دیا گیا، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا گیا، جیسے قدرت نے خود گواہی دی کہ یہ شہر جینے کے لائق نہیں رہا۔ پھر آسمان سے پتھروں کی مسلسل بارش ہوئی، نہ عام پتھر بلکہ نشان زدہ عذاب۔ ہر پتھر اپنا مجرم پہچان رہا تھا۔ گلیاں، مکان، محل اور محفلیں پل بھر میں خاموش ہو گئیں۔ جہاں کبھی ہنسنا، کھیلنا اور گناہ ہوتا تھا، وہاں صرف خاک، پتھر اور خاموشی رہ گئی۔ جو بستی اپنی طاقت اور عیش پر غرور کرتی تھی، وہ مٹی کا ڈھیر بن کر عبرت کا نشان بن گئی۔ مگر اللہ کی رحمت اپنے محبوب بندوں کے لیے ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے ہی حکم دے دیا گیا کہ رات کے اندھیرے میں ایمان والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور وہ لوگ جو دل سے ایمان لا چکے تھے، اللہ کے حکم سے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے گئے۔ صبح ہوئی تو زمین پر صرف تباہی تھی، اور آسمان گواہ تھا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ کوئی رشتہ کام آتا ہے اور نہ کوئی قوت۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک کھلی ہوئی نصیحت ہے کہ جب حد سے بڑھ کر نافرمانی کی جائے تو پھر اللہ کا عذاب دور نہیں رہتا۔ یہ واقعہ صرف ایک قوم کی تباہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ اللہ کا عذاب صرف تلوار سے نہیں بلکہ گناہ کی زد سے آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق پر کھڑے رہنا، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔